اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے کہ اس کو ہدایت دی جائے، اپنی راہ دکھانا چاہے، اپنی معرفت عطا فرمانا چاہے، اپنا دیدار کرانا چاہے اور اس کو اپنا بنانا چاہے، تو اللہ رب العالمین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اس کے سینے کے اندر اسلام آ جاتا ہے، اس کا سینہ اسلام کا مدینہ بن جاتا ہے، اور اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو عرض کرنے لگے کہ کیف یشرح صدرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سینہ کیسے کھول دیا جاتا ہے؟ یا دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الشرح، یہ شرح صدر کیا ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ النور، دوسری روایت کے مطابق کہ اذا ادخل اللہ النور القلب انشرح لہ الصدر وانفسخ۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ کسی کے سینے کو کھول دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے میں اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی خاص قسم کے نور کی، خاص کسی دل کے اندر خاص قسم کے نور کو داخل فرماتا ہے تو فرمایا اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شرح صدر کی علامات پوچھی کہ اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان کے سینے کے اندر نور آ گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان کا سینہ کھل گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا بنا لیا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے علامات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لذالک من علامت یعرف بها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی کوئی علامات بھی ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکیں کہ اس کے سینے میں اللہ نے اپنا نور داخل کر دیا ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت ارشاد فرمائی کہ التجافی من دار الغرور، فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ اس شخص کا جو دل ہے اس دنیا سے سرد ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں رہ کر اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، بلکہ اس کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سینے کے اندر اپنا نور داخل کرنا چاہے تو پھر اس شخص کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس خوش نصیب کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے۔ دوسری علامت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ والانابۃ الی دار الخلود، فرمایا وہ خوش نصیب آخرت کے معاملات کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ فکر آخرت لگی رہتی ہے،
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو آخرت کی تڑپ ہے، آخرت کی فکر ہے، اور آخرت کی فکر کے اندر ہر وقت وہ مستغرق رہتا ہے۔ اور پھر تیسری علامت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر کی یہ بیان فرمائی کہ وہ حسن الاستعداد للموت قبل نزولہ۔ فرمایا وہ شخص، تیسری علامت یہ ہے کہ وہ شخص مرنے سے پہلے، وہ بندہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، موت کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتا ہے۔ یہ تین علامات جس انسان میں پائی جائیں، سمجھ لو کہ اس کو خدا کا قرب مل گیا ہے اور اسے معرفت الہی نصیب ہو گئی ہے۔